جدید تعلیم جو ہے عصری علوم کے بعد جو ہے اب نوجوان جو ہے ان کا جو مائنڈ ہے، ان کا ذہن ہے وہ ریشنل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل سے بات کیجئے، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے خاص قسم کے حصار میں رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خبر یہ ہے کہ علامہ جاوید احمد غامدی پہ جو ہے ایک اجتماعی فتویٰ لایا جا رہا ہے۔ علماء کی جانب سے بہت سے علماء مشترکہ ایک فتویٰ جاری کریں گے کہ یا ان کی تکفیر پہ ہوگا یا ان کی گمراہی پہ ہوگا۔ پہلے بھی بہت سے فتاویٰ آ چکے ہیں۔ دیکھیں، فتویٰ بیسیکلی تو ہے ایک رائے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی عالم جو ہے کسی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے کہ شرعی جو ہے دلائل کے اعتبار سے اس معاملے میں ان کا یہ موقف ہے اور یہ رائے راجح ہے، یہ کہلاتا ہے فتویٰ۔ لیکن ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پہ فتوے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے حالات کے اندر فتویٰ جو ہے ایک سیاسی ضرورت ہے، ایک سماجی ضرورت بن چکی ہے، اور اس کو ایک قسم کا اپنے اعداء مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ جو ہے استعمال کرنے کی روش جو ہے وہ عام ہو چکی ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے بر صغیر میں ایک گروہ نے کی ہے۔ انہوں نے علماء دیوبند کے خلاف جو ہے فتاویٰ جاری کیے، فتووں کے ڈھیر لگا دیے، پھر وہ مکہ اور مدینہ گئے، وہاں سے علماء کے دستخط کروا لیے۔ اس کو کہتے ہیں اجتماعی فتویٰ، کہ جی ان سارے جن علماء نے اس فتویٰ کے اوپر دستخط کیے ہیں ان کی رائے یہ ہے فلاں شخص کے متعلق۔ یہ بہت سے معاملوں میں اس طرح کے فتوے جاری کیے گئے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے فتاویٰ جو ہے اب مؤثر نہیں رہے، کوئی بھی ان کا ایک قسم کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے فتاویٰ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہتھیار بن چکا ہے جو دلیل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، علامہ جاوید احمد غامدی پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کے افکار پہ۔ بے شک جو ان کے افکار ہیں، ان کی جو مبادیات ہیں، اصول و مبادی ہیں دین کو سمجھنے کے، قرآن کو سمجھنے کے، وہ نہیں ہیں جو ابتدائی اسلام سے علماء اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام کے تھے دین کو سمجھنے کے لیے، جو تابعین تبع تابعین کے تھے جنہیں سلف صالح کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے الگ سے جو ہے جو مبادی، اصول و مبادی متعارف کروائے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو دلیل کے میدان میں کیجئے۔ اس طرح فتووں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ایک مخصوص گروہ کے اندر جو ہے ایک نام پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنی ان بھیڑوں کو جو پہلے ہی آپ کے باڑے کے اندر ہے ان کو مزید جو ہے اپنے باڑے میں رکھ کے ان کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دور جو ہے یہ فتووں کا دور نہیں ہے۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وقت کی نزاکت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جدید تعلیم جو ہے عصری علوم کے بعد جو ہے اب نوجوان جو ہے ان کا جو مائنڈ ہے، ان کا ذہن ہے وہ ریشنل ہے، وہ ریشنلٹی کو قبول کرے گا، تقلید سے وہ ہٹ چکا ہے۔ آپ کی باتوں کا اثر جو ہے ایک خاص طبقہ پہ ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل سے بات کیجئے۔ علامہ جاوید احمد غامدی پہ بہت سے علماء نے اچھا کام کیا ہے۔ حافظ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور بہت ہی عمدہ کام کیا ہے۔ اصول مبادی پہ ان کی بہترین قسم کی تحقیق ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس دلیل ہو کسی کا جواب دینے کے لیے تو آپ اس طرح کے ہتھیار استعمال نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کا نقصان ہوگا معاشرے میں۔ نقصان کیسے ہوگا کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک بات سنجیدگی سے کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں متانت ہے، ان کا جو لب و لہجہ ہے بہت ہی شائستہ ہے، اور بہت ہی شستہ انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ اعتراض کو قبول کرتے ہیں، تنقید کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کا رد کرتے ہیں، اور جس طرح بھی جو بھی ان کا موقف ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دلیل کے میدان میں تو آپ بھی اسی اخلاقی لیول پہ آئیے کہ جس طرح علامہ جاوید احمد غامدی صاحب بات کر رہے ہیں، جس اخلاقی معیار پہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب فائز ہیں، تو اسی پہ آپ اپنے آپ کو فائز رکھ کر
اس مقابلے میں، اس سوچ میں، اس مینٹل اپروچ کے ساتھ جو ہے آپ جواب دیجئے، تب جو ہے انٹیلیجنسیا جو ہے اس کے ہاں آپ کا جواب جو قبول ہوگا۔ یہ فتوے جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے آپ کے جو ہے معتبر ہو سکتے ہیں، لیکن جو شخص دلیل کو مانتا ہے، جو ریشنلٹی کو مانتا ہے، جو اچھے اخلاق کو جانتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے، اس کے لیے اگر آپ اس قسم کا مواد مہیا نہیں کریں گے، آپ تحقیقی کام نہیں کریں گے، آپ اپنے اوقات کو مختص کر کے جواب نہیں دیں گے، تو یہ آپ کے فتاوی جو ہیں یہ ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ یقین جانیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے خاص قسم کے حصار میں رہتا ہے، اس کو اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور نکلنا چاہیے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ نوجوان نسل جو ہے جدید تعلیم یافتہ وہ کس طرح سے بات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا چاہیے۔ آپ اس طرح سے 200-300 سال پرانے نظام کے اندر رہ کر رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ معاشرے میں آپ کا بہت بڑا اثر ہے، تو معاف کیجئے گا ایسے فتاوی کا الٹا اثر ہوتا جائے گا، اور آپ پھر کھڑے ہوئے انگشت بدندہ ہوں گے کہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں، آپ کے پاس دلائل ہیں قرآن و سنت کے، تو آپ ان فتووں کا سہارا نہ لیجئے۔ یہ کمزور لوگوں کے جو ہے ہتھیار ہیں اور خاص قسم کے لوگوں پہ ہی اثر کرتے ہیں۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ خوبی وہ جس کا اعتراف آپ کا عدو کرے، آپ کا دشمن کرے، آپ کا مخالف کرے۔ تو باوجود اس کے کہ شدید اختلاف ہونے کے، علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے بات سمجھاتے ہیں وہ بے شک غلط ہی کیوں نہ ہو، اور بہت سی باتوں میں مجھے اختلاف ہے کہ وہ جو ہے حقائق کو جو ہے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے معیار پہ جا کر بات کیجئے، تبھی آپ کی بات جو ہے قابل قبول ہوگی، اور جو ریشنل مائنڈ ہیں اور جو اچھے انداز میں گفتگو سننا چاہتے ہیں ان پہ اثر کرے گی۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ آپ کا معاشرے سے اثر و رسوخ ختم ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ سوچیں گے، پھر آپ شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، جی لوگوں میں سے دین ختم ہو گیا ہے، لوگ بات نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیں اگر وکیل اچھا ہونا دی تبھی وہ مقدمے کو بہترین طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ حق پہ بھی ہیں لیکن ایک نکھٹو قسم کا وکیل آپ کر لیں گے تو امید نہ رکھیے کہ آپ جو ہے فتح یاب ہوں گے اپنے مقدمے میں۔ آپ کا مقدمہ اچھا ہے اور دلائل پہ مبنی ہے، لیکن جو رویہ، جو طریقہ، جو روش آپ نے اختیار کی ہوئی ہے وہ بہترین نہیں ہے، وہ آپ کو الٹا نقصان پہنچانے والی ہے۔ وہ فرینڈلی فائر ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو خود آپ کو ہی نقصان دے گا، آپ کے ساتھیوں کو نقصان دے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ گفتگو جو ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ آئے گی، اور جب تک آپ اپنے اوقات کو مختص کر کے تحقیق نہیں کریں گے، پڑھا لکھا جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے آپ کی بات جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔